السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا وبعد. محترم سامعین، ایک چھوٹی سی حدیث سماعت فرمائیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم وإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لسيقا. رواہ البخاری. حدیث نمبر 1380. محترم سامعین، یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اور جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ مردے بولتے نہیں ہیں، ان کی تردید میں یہ دلیل ہے. اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مردے کو کندھا دیا جاتا ہے، جب اس کو چارپائی پہ اٹھاتے ہیں، وَإِن كَانَتْ صَالِحَةً، اگر یہ نیک آدمی ہو، اگر یہ جنازہ نیک آدمی کا ہو، کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے چلو، مجھے جلدی لے چلو. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر یہ بدکار ہو، نیک آدمی کا جنازہ نہ ہو، تو کہتا ہے یا ویلہا، ہائے بربادی، ہائے ہلاکت، این یذہبون بہا، لوگ اسے کہاں لے جا رہے ہیں، لوگ اسے کہاں لے جا رہے ہیں، اس کا ٹھکانہ تو نہیں معلوم ہو رہا ہے. یسمع صوتها کل شیء، اس مردے کی آواز دنیا کی ساری مخلوقات سنتی ہیں، الا الانسان، انسان کے علاوہ. وفی روایت اخرى، دوسری روایت میں ہے غیر الثقلین، انسان اور جنات کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں ان کی آواز سنتی ہیں. وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَسَيْقَ، اگر انسان ان کی آواز کو سن لے، اس مردے کی آواز کو اگر سن لے تو اس کے اوپر غشی طاری ہو جائے، وہ بے ہوش ہو جائے گا. میرے محترم بھائیوں، حدیث تو اس بات پر دلالت کرتی ہے تو وہ انسان جو انسان نیک کار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مرنے کے بعد جنت کی نعمتیں اسے دکھائی جاتی ہیں، اسے خوش ہو کر کے، مسرور ہو کر کے کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے چلو، مجھے آگے لے چلو، جلدی کرو، آگے مجھے پہنچا دو. اور اگر وہ بدکار ہو تو ہی سے ان کی خراب دن شروع ہو جاتا ہے. کہتا یا ویلہا، ہائے بربادی، ہائے ہلاکت، کہاں مجھے لے کے جا رہے ہیں. گویا کہ رب تعالی اسے جہنم کی خطرناک چیزیں انہیں دکھائی جاتی ہیں اور اسے اچھا ٹھکانہ نہیں معلوم ہوتا ہے. غلط چیزیں انہیں دکھائی جاتی ہیں، جہنم کی خطرناک چیزیں انہیں دکھائی جاتی ہیں. تب کہتا ہے یا ویلہا این یذہبون بہا،
یہ لوگ کہاں مجھے لے جا رہے ہیں؟ اور ان کی آواز، ہر حیوانات و جمادات ان کی آواز سنتی ہیں انسان کے علاوہ۔ اگر انسان ان کی آواز کو سن لے لسرقا، تو وہ بے ہوش ہو جائے گا، وہ گر جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، ہم سارے انسان کو نیکی اور بدی کا فیصلہ خود کرنا ہے کہ کون انسان اچھا بنے گا۔ رب تعالیٰ نے دونوں راستہ دکھا دیا ہے، کون انسان اچھا ہوگا، کون انسان برا ہوگا۔ وہ مرنے کے بعد فوری طور پر ان کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے۔ اسی لیے جو انسان ایک بار مرنے کو یاد کرے، زندگی میں اگر ایک بار مرنے کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد تو ضرور کرتا ہے کہ الہ العالمین آج ہماری روح ہے تو ہاتھ حرکت کر رہا ہے، زبان حرکت کر رہی ہے، پیر حرکت کر رہا ہے۔ اور اگر روح نہیں ہے تو لوگ اسے مردے سے جانتے ہیں، زندہ آدمی اسے مرحوم کے نام سے جانتا ہے یا مرحومہ کے نام سے انہیں تعبیر کرتے ہیں، اسے نام سے نہیں پکارتے ہیں، اور فوری طور پر اسے قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اگر انسان کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت ہے، زندگی اگر گزارنے کا صحیح طریقہ اگر معلوم کرنا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے تو موت کو یاد کر لیا کرو۔ موت کو جو انسان یاد کرے گا، حقیقی طور پر وہی انسان دنیا میں سب سے نیک اور اچھا بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کیونکہ آخرت یاد آتی ہے اسے۔ اسی لیے موت کو یاد کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب قبروں کی زیارت کرو گے تو آخرت تجھے یاد آئے گی۔ تو جو انسان موت کو یاد کرے گا وہ زندگی میں گویا کہ اچھا کام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سارے لوگوں کو نیک اور صالح کام کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، الہ العالمین، یہ تو تیرے نزدیک کچھ بھی حیثیت نہیں ہے، زمین و آسمان کی حیثیت رب تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے، تو اس میں بسنے والے چیزائے انسان ہے، ان کی حیثیت کیا ہوگی اللہ کے نزدیک۔ الہ العالمین، ہم جیسے انسان کی ٹوٹی پھوٹی جو بھی نیکیاں ہوتی ہیں، یا اللہ ان کی پاداش میں تو جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین، تو جنت الفردوس میں ہم سارے مسلمانوں کو داخل کر۔ الہ العالمین، دنیا میں رکھ، ایمان و اسلام کی حالت میں ہمیں زندہ رکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔